السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 59 کی تفسیر جاری ہے، اور اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی بستی میں سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے، یعنی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے حطۃ کی جگہ پہ حنطۃ کہا، یعنی ہمیں تو گیہوں چاہیے اور ہمیں تو غلہ چاہیے، اناج چاہیے، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، تو ان پر عذاب آیا اور ان کو طاعون کی بیماری میں ہلاک کر دیا گیا۔ طاعون یعنی پلیگ کی بیماری۔ تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے والے درس میں بیان ہوئی، اور خاص طور پر وہ ان ذوات کا بیان ہوا کہ جن کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ تقریباً 30 لوگوں کے تعلق سے احادیث میں آیا ہے کہ وہ شہید ہوتے ہیں، یعنی حکمی شہید ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے طاعون کی بیماری میں مر جانے والا، پلیگ کی بیماری میں جو مر جائے اس کو بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ آگے اس کے تعلق سے کچھ مزید باتیں طاعون کے تعلق سے اور وبائی بیماریوں کے تعلق سے کچھ ضروری معلومات ہے۔ ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو طاعون کی بیماری میں مر جائے اس کو ایک اور فضیلت ملتی ہے کہ اس سے قبر میں حساب نہیں ہوگا، قبر میں حساب نہیں ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوگا۔ اور ایک اور فضیلت بیان کرتے ہیں مدینہ منورہ کی فضیلت، یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں یہ طاعون کی بیماری ہو سکتی ہے، پلیگ کی بیماری پھیل سکتی، لیکن فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ طاعون اور دوسرے وبائی امراض سے محفوظ ہے، یعنی وہاں پر کبھی طاعون نہیں پھیلتا اور وہاں پر کبھی کوئی وبائی بیماری نہیں پھیلتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی خصوصیت ہے، چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر ہے، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، اور یہ حضور کی ہی برکت ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی وبائی بیماری نہیں پھیلتی، بلکہ کوئی بیماری والا بھی وہاں پر جائے تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس شہر کی شان ہے۔ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ طاعون کی جگہ سے بھاگنا حرام ہے، جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو، پلیگ پھیلا ہوا ہو، یا کوئی بھی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو، وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں سے باہر گیا ہے تو جائز ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مرض اڑ کر نہیں لگتا۔ آج کل بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے، یہ خیال بن چکا ہے، جبکہ یہ خیال شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ بیماری اڑ کے لگتی ہے، یعنی اس بیمار کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی بیمار ہو جائیں گے، اس کی بیماری اڑ کر ہمیں لگ جائے گی، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ بیماری کسی اور کی ہم کو نہیں لگتی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ، کہ بیماری کا اڑ کر ایک سے دوسرے کو لگنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بدشگونی جو معاملات ہوتے ہیں نا، برا شگون لینا، جیسے کہ پیالہ ٹوٹ گیا تو اب کچھ برا ہو جائے گا، دودھ ابل گیا تو کچھ برا ہو جائے گا، دودھ پھٹ گیا تو کچھ برا ہو جائے گا، یہ سب اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اور کوئی بھی انسان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ بھی منحوس نہیں ہوتا۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الو بھی کوئی چیز نہیں کہ الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت ہی سے سمجھا جاتا تھا، اور اب بھی لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ الو کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ گوڑ بولتے ہیں۔ وہ الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ایسی بھی کوئی چیز نہیں۔ اور ابھی جو سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اس مہینے کے بارے میں بھی طرح طرح کی لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں اس کے تعلق سے، اور اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو یا کوئی نیا کام شروع کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس میں کچھ نقصان ہو جائے گا، یا جو ہے کہ اس میں یہ معاملات ہو جائیں گے، تو سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ بھی اس میں بھی کوئی منحوسیت نہیں، مطلب سیدھا یہ ہے اس کا کہ نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی جانور منحوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز منحوس ہوتی ہے تو وہ ہے گناہ،
ہاں کافر کو منحوس کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، تو اس سے بڑا منحوس پھر کون ہو سکتا ہے. تو یہاں یہ بات بیان ہوئی کہ مرض جو ہے نا وہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی. تو وہ صحابی رسول جو تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ جو ہم ایک ساتھ میں ان کو باڑے میں رکھتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اونٹ کو کھجلی ہو گئی ہے، ایک اونٹ کو خارش ہو گئی ہے، تو وہ کھجلی دوسرے اونٹ کو لگ جاتی ہے. صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو وہ پہلے والے اونٹ کو کہاں سے لگی؟ سب سے پہلا جو اونٹ ہے جس کو کھجلی کی بیماری لگی اس کو کہاں سے لگی؟ اگر اڑ کر ہی بیماری لگتی ہوتی تو پھر یہ ایسا مطلب پھر اس کا جواب کیا ہوتا کہ پہلے والے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی حکمت والا یہ جواب دیا. تو بیماری اڑ کر نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بیماریوں میں قدرت مانتے تھے کہ بیماریاں خود ہی مستقل طور پر نقصان پہنچانے والی ہیں، اسی لیے وہ بیماریوں کی بھی پوجا کرتے ہیں. کفار غیر مسلموں کا حال ہے کہ وہ بیماریوں کی بھی، یعنی جانوروں کی، پہاڑوں کی، سورج چاند کی، آگ کی، یعنی ساری چیزوں کی پوجا تو کرتے ہی ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ شرمگاہوں کی بھی پوجا کرتے ہیں اور بیماریوں کی بھی پوجا. مطلب یہ دیکھیں ان کا حال کیا ہے کہ کسی بھی چیز میں تھوڑی سی بھی طاقت دیکھتے ہیں نا تو اس کو خدا مان لیتے ہیں اور اس کو بھگوان مان لیتے ہیں، یا کسی بھی چیز کی طرف سے ان کو تھوڑا سا بھی نقصان محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ چیز نقصان پہنچانے والی، تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کو بھگوان بنا لو تو ہم بچ جائیں گے. اس طرح کی بات ہے ان لوگوں کی. تو یہ بیماریوں کو بھی معاذ اللہ خدا مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، جیسے کہ چیچک اور ماتا کے بت بنا کر پوجتے ہیں. چیچک جو اور ماتا دونوں ایک طرح کی بیماریاں ہیں کہ اس میں پورے جسم پر پھوڑیاں ہو جاتی، پھنسیاں ہو جاتی، یہ چیچک کی بیماری جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نکالا نکلنا. تو اس بیماری کے بھی وہ بت پتہ نہیں کون سی شکل و صورت کے انہوں نے بت بنائے ہوں گے کہ اس بیماری کے بت بنا کر یعنی مورتیاں بنا کر ان کی بھی پوجا کرتے ہیں. یہ حال ہے، یہ دنیا کی سب سے بے وقوف قوم ہے، جس کو دیکھو اسے خدا بنا لیتے ہیں. تو یہ عقیدہ تو ظاہر سی بات ہے مشرکانہ عقیدہ ہے. تو حدیث ہے کہ لا عدوہ یعنی بیماری کا اڑ کر لگنا کوئی چیز نہیں، اس کا یہی معنی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے اب سوال یہ جو آیا نا کہ پھر بیماری یہ پھیلتی کیسے ہے؟ بیماری کو پھیلتے ہوئے تو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. یعنی جب ایک آدمی سے بیماری اڑ کر دوسرے آدمی کو نہیں لگتی ہے تو پھر یہ پھیلتی کیسے؟ تو اس کا جواب بھی ہے، کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیمار کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا بگڑ جائے، یعنی فضا میں جراثیم پھیل جاتے ہیں، فضا میں جراثیم پھیل جاتے ہیں اس وبائی بیماری کے. کبھی تو قدرتی طور پر وہ فضا میں، ہوا میں، آب و ہوا کے اندر وہ جراثیم اس بیماری کے آ جاتے ہیں، کبھی گندگی کی وجہ سے اور کبھی کسی اور چیز کی وجہ سے یا کبھی کسی بیمار کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ آب و ہوا بگڑ جاتی ہے جس سے دوسرے لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی اب وہ جراثیم کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی اب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بیمار کی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگی ہے. وہ ہوا میں، فضا میں جو جراثیم تھے وہ اس کی وجہ سے جو ہے کہ وہ بیمار ہوا ہے. جیسے کہ متعفن آب و ہوا سے بچنا بہتر ہے، یعنی ایسی ہوا جس میں ایسی آب و ہوا جس میں تعفن پھیلا ہو، جس میں بدبو آ رہی ہو، جہاں گندگی ہو وہاں نہیں جاتے ہم لوگ، اسی وجہ سے کہ وہاں جائیں گے تو وہاں جراثیم ہوتے ہیں، وہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں. تو یہ فضا کا معاملہ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کورونا وائرس کا جو معاملہ ہوا تھا، اس میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ رہی؟ کیونکہ کتنے لوگ ایسے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کتنے لوگ ایسے تھے جو بھاگ کر جنگلوں میں چلے گئے پھر بھی ان کو کورونا وائرس ہوا، پھر بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو اگر ایک کی بیماری دوسرے کو، تو یہ تو ویرانے میں پہنچ گئے تھے، وہاں تو کوئی دوسرا آدمی تھا بھی نہیں کہ جس کو کورونا ہوا ہو، وہ اس کو کہاں سے لگی؟ وہی فضا میں جو اس کے جراثیم تھے. اگر مان لیتے ہیں کہ یہ بیماری حقیقت میں تھی، ورنہ تو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سازش تھی. بہرحال اگر وہ تھی بیماری تو فضا میں اس کے جراثیم تھے، جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں جانے والوں کو وہ جراثیم لگے اور اس کی وجہ سے وہ بھی بیمار ہو گئے. ایسے ہی بعض بیماروں سے احتیاط کرنا بھی جائز ہے، یعنی بعض بیماروں سے دور رہنا، جیسے کہ جزامی جس کو کوڑ کی بیماری ہو، یا جیسے مدقوق جس کو تپے دق کی بیماری ہو، یعنی وہ پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے، وہ ٹی بی وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے، کہ اسی لیے بعض احادیث میں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ رہے گا اور اس کو یہ بیماری ہو گئی تو پھر یہ اس کا عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ، یعنی وہ یہ سوچنے لگ جائے گا کہ میں اس کے ساتھ رہا تھا اس لیے مجھے یہ بیماری ہو گئی، جبکہ وہ اسلام کے خلاف ہے یہ عقیدہ. وبائی امراض سے، وبائی بیماریوں سے بھاگنا حرام ہے، جس کی حکمت آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے. پانچویں بات یہ بیان ہوئی کہ موت سے کوئی بھی تدبیر بچا نہیں سکتی، یعنی موت سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں.
آدمی کسی بھی طریقے سے موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات بیان کریں گے، ایک واقعہ بیان کریں گے، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جالینوس نام کا ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے۔ جالینوس نام کا بہت بڑا حکیم، بہت بڑا طبیب، اور جڑی بوٹیوں کا بہت بڑا ماہر تھا، اور جڑی بوٹیوں سے وہ طرح طرح کی بیماریوں کا علاج اور طرح طرح کی بیماریوں کی دوا بنا لیا کرتا تھا۔ اب دیکھیے اتنا بڑا حکیم ہے، اس کے باوجود یہ موت سے نہیں بچ پایا، کیونکہ موت کی کوئی دوا نہیں ہے، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں ارشاد فرمایا، حبۃ السودا اس کو کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کلونجی ہے نا، اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کی دوا ہے، ہر چیز کا علاج ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ الگ الگ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ نے یہ حدیث پاک سن لی کہ بھائی کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے تو لاؤ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یعنی اگر آپ کی باڈی کا مطلب اس کا کیا معاملہ ہے، آپ کی باڈی کی کیفیت کیا ہے، آپ کی بیماری کون سی ہے، کون سی بیماری میں کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، وہ اس کے استعمال کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو طبیبوں سے، حکیموں سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ ورنہ اگر آپ نے اس کو طبیبوں سے رابطہ کیے بغیر غلط استعمال کر لیا تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس میں آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے طبیبوں سے رابطہ نہیں کیا، حکیموں سے رابطہ نہیں کیا، ورنہ حضور کا فرمان غلط نہیں ہے۔ تو کلونجی کے بارے میں بھی حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو وہ جالینوس جو تھا نا، حکیم بہت بڑا، وہ جب مرنے لگا، اس کی موت کا وقت آیا تو موت سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پایا تھا، تو اس نے ایک سبق دیا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو ایک سبق سکھایا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو موت کے وقت بلایا اور 2 گولیاں دی جو اس نے خود بنائی ہوئی تھی۔ وہ 2 گولیاں دیکھیں اس کے اندر کیا تاثیر تھی، وہ 2 گولیوں کے اندر، یعنی وہ کس انداز کا، وہ کس طرح کا حکیم تھا اور کس درجے پر وہ اپنی حکمت میں پہنچا ہوا تھا، یعنی کتنا ماہر تھا حکمت اور طبابت کے اندر۔ وہ 2 گولیاں اپنے ساتھیوں کو اس نے دی اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد ایک گولی کو لوہے پر ڈال دینا، لوہا سمجھے نا آپ لوگ، لوکھنڈ، اس کے اوپر ڈال دینا، اور دوسری گولی کو پانی کے بھرے ہوئے گھڑے میں ڈال دینا، یعنی مٹکے کے اندر ڈالنا جس میں پانی بھرا ہوا ہو، اور پھر گھڑا توڑنا، یعنی اس مٹکے کو توڑنا اور اس پانی کو دیکھنا کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ ابھی تک تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ 2 گولیاں کیوں دی ہے اور ابھی اس کا کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے ایسا ہی کیا، ایک گولی کو لوہے پر ڈالا تو اس گولی کی تاثیر کی وجہ سے وہ لوہا پگھل گیا، وہ لوہا گل گیا، اور جو پانی جس کے اندر اس نے وہ گولی، دوسری والی گولی ڈالنے کا حکم دیا تھا، کہا تھا کہ پانی کے گھڑے کے اندر یہ دوسری والی گولی ڈال دی جائے، تو وہ پانی جب گڑھا توڑ کر دیکھا نا تو پانی جم گیا تھا، یعنی وہ گولیوں میں اتنی تاثیر تھی۔ اب اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جالینوس نے اس وقت جو دوسرے حکماء موجود تھے نا، ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جالینوس ہمیں یہ دکھا کر گیا، ہمیں یہ سکھا کر گیا کہ میں پانی کو جمانے اور لوہے کو گلانے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر موت سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مر رہا ہے نا، وہ مرتے وقت اس نے یہ سبق سکھایا کہ میں ایسی گولی بنا سکتا ہوں کہ جو لوہے کو بھی پگھلا دے گی اور پانی کو جما دے گی، لیکن موت سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی گولی نہیں۔ تو کسی بھی آج تک بھی، وہ تو جالینوس کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، آج تک بھی کوئی موت کا، کوئی بھی سائنسداں ہو یا کوئی بھی ڈاکٹر ہو، کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، موت کا کوئی بھی علاج نہیں دریافت کر پایا اور موت کی کوئی دوا نہیں بنا پایا۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور ہر نفس کو، یعنی ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اب پھر یہ بھی بتاتے کہ بلکہ یہ تو جالینوس کا معاملہ تھا، بلکہ جو حکیم حکمت والے جو لوگ، ایسے اکثر بہت سارے واقعات گزرے کہ جو جس بیماری کے علاج میں زیادہ ماہر تھا وہ اسی بیماری کی وجہ سے مرا ہے، اکثر ایسا حال ہوا۔ ارے ابھی آپ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر، ابھی ہمارے یہاں پہ ڈاکٹروں کے بھی حالات ایسے کہ وہ ہزاروں لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے، لیکن خود ان کو کتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ خود ان کو، ایک ڈاکٹر کی مثال دو تو اس کو یہاں پہ وہ خون خراب ہو، کینسر کی بیماری، بلڈ کینسر کی بیماری، ایک ہمارے یہاں محمد نور کا نام نہیں لوں گا، محمد نور کا ڈاکٹر ہے، لوگ اس کے یہاں پہ جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماری، اور اس کے ہاتھ میں شفا بھی ہے، اچھے بھی ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن خود اس کو بلڈ کینسر کی بیماری ہے، ہر مہینے اس کو خون چینج کروانا پڑتا ہے، خون بدلنا، ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے اس کو۔ خود دیکھو وہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مطلب اس طرح بیماری سے نہیں بچا پایا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جو جس بیماری کے علاج میں زیادہ ماہر ہوتا تھا نا، وہ حکیم اسی بیماری میں مرا ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے حکیموں کے ایسے واقعات ہیں، جیسے کہ وہ سانپ کا منتر جاننے والا جو ہوتا ہے نا، وہ سانپ کے ڈنک سے ہی مرتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ وہ سانپ پکڑنے والے ہوتے ہیں، سانپ کو قابو میں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سانپ کی وجہ سے ہی مر جاتے ہیں، سانپ کے ڈنک مارنے، یعنی کبھی نہ کبھی جو ہے تو سانپ وہ مطلب ان سے دھوکا ہو جاتا ہے یا چوک جاتے ہیں تو سانپ ڈنک وہ تو ڈس لیتا ہے، وہ تو اس کو تو موقع ملنا چاہیے۔
تو بیان کرتے ہیں کچھ حکیموں کی باتیں۔ ارسطو نام کا ایک حکیم تھا، وہ سل کی بیماری میں وہ مر گیا۔ سل کی بیماری یہ وہ پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے کہ اس میں پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، تو وہ اس بیماری کے علاج کا ماہر تھا اور خود اسی بیماری میں مبتلا ہو کر یہ دنیا سے گیا۔ پھر ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے جس کا نام تھا بقراط، وہ فالج کی بیماری میں مرا ہے۔ فالج مطلب وہ جو لقوے کی بیماری، پیرالائز کی بیماری کہ جسم کے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اس کو یہ ہو گیا تھا۔ اور افلاطون نام کا، مطلب ایسے تو ہم لوگ سنتے ہوں گے لیکن افلاطون حقیقت میں ایک بہت بڑا حکیم تھا، اور یہ برسام کی بیماری میں مرا تھا۔ برسام کی بیماری بھی، یہ بھی پھیپھڑوں سے تعلق رکھنے والی بیماری، اندر جو ہے کہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جالینوس پیٹ کی بیماری میں مرا، جس کا بھی یہاں پر واقعہ بیان ہوا، پیٹ کی بیماری میں مر گیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وبا کا علاج نہیں، وبائی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، وبائی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، علاج کرا سکتے ہیں، لیکن وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، اب وہ وبا کا علاج ایک روحانی علاج بتا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے وبائی بیماریوں کے علاج بتائیں گے روحانی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طاعون کا سب سے بہترین علاج تسبیح و تہلیل اور درود شریف ہے۔ یعنی جب کبھی کسی علاقے میں یہ بیماری پھیل جائے، وبائی بیماری پھیل جائے یا طاعون کی بیماری پھیل جائے، تو وہاں کے اس علاقے کے لوگوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ تسبیح و تہلیل۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ پڑھنا، اور تہلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور درود شریف پڑھتے رہنا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور سب سے بہترین علاج تو کیا ہے کہ وہاں اذان دی جائے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر جب وہ کورونا وائرس پھیلا تھا تو اذانیں دی جاتی تھی کہ ہر روزانہ رات کو 10 بجے، کیونکہ اذان، یہ جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اس میں کہیں نہ کہیں شیطان لگا ہوتا ہے، شریر جنات لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وبائی بیماری کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اذان دینے کی وجہ سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور شریر جنات بھی بھاگتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وبائی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر یہ بات ہے۔ اور ظاہری اور باطنی شرطوں کے ساتھ یہ جو وظیفے جو پڑھے جائیں نا، درود شریف ہے، تسبیح و تہلیل ہے، تو وہ ظاہری اور باطنی پابندیوں کے ساتھ جو بزرگوں نے بتایا ہے اس انداز میں اس کو پڑھا جائے۔ نیز فرمایا گیا کہ وبا کے زمانے میں سورہ دخان شریف، سورہ دخان قرآن پاک کے اندر موجود ہے، غالباً 25ویں پارے کے اندر سورہ دخان موجود ہے۔ یہ بلند آواز سے صبح کے وقت پڑھے تو جہاں تک آواز جائے گی وہاں امن رہتا ہے، یعنی وہاں سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سورہ دخان 25ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ الف لام میم والکتاب المبین اس طرح سے شروع ہوتی ہے، نہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہاں سے یہ سورج شروع ہوتی ہے، حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جہاں یہ صبح کے وقت اس کو پڑھنا ہے تو جہاں تک آواز جائے گی وہاں امن ہو جائے گا، وہاں سکون ہو جائے گا، وہاں سے وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ بہرحال ایک اور علاج بتائے، لیکن ہم اس کو اسکپ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات اور بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بدلنا یہ باعث عذاب ہے، کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے یہی تو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ حتتن کہنا ہے، اس کی جگہ پہ ہنتتن کہنے لگ گئے، اور سجدہ کر کے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا، اس کو بھی ان لوگوں نے بدل دیا۔ اللہ کے فرمان کو بدل دینا یہ عذاب کا باعث ہے، عذاب کا سبب ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ یا اس کے متواتر معنی یا مقصود کو دیدہ و دانستہ بدل دینا کفر ہے، یعنی جان بوجھ کر قرآن کے الفاظ کو بدل دینا، یا اس کا وہ معنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس کا وہ معنی جو مطلب جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو بدل دینا، یہ بھی کفر ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جو شخص عمدن یعنی جان بوجھ کر وعد کو ذو پڑے گا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کو بدلنا ہو گیا۔ یعنی ولضالین آتا ہے نا قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ میں، غیر المغضوب علیہم ولضالین، یہ وعد کا مخرج ہے۔ اگر کوئی وعد کو ذو پڑھتا ہے یعنی ولضالین کی جگہ پہ ولضالین پڑھتا ہے تو جان بوجھ کر اگر ایسا کر رہا ہے تو یہ بھی قرآن کو بدلنا ہو گیا، کیونکہ ایک پورا حرف ہی چینج ہو گیا، جو وعد تھا وہ ذو ہو گیا، اس وجہ سے اس پر بھی کفر کا حکم ہوگا۔ لیکن ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر قرآنی آیت تلاوت کی نیت سے نہ پڑھی جائے بلکہ دعا کی نیت سے پڑھی جائے یا جواب کی نیت سے پڑھی جائے تو اس میں کمی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں دعائیہ کلمات موجود ہیں، ان میں واحد کا صیغہ ہے، یعنی یوں سمجھے کہ ایک وچن کا مطلب وہاں پر لفظ آیا ہے، اور ہم جب ساتھ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، سب مل کر اجتماعی دعا ہو رہی ہے، تو اب وہ چونکہ ایک آدمی کے تعلق سے کہ مجھے یہ مل جائے، میرا یہ کام ہو جائے، تو وہاں پر اس لفظ کو بدل کر جمع کا لفظ لایا جا سکتا ہے، یعنی بہو وچن کا لفظ لایا جا سکتا ہے کہ پروردگار ہمیں یہ عطا، کیونکہ سب لوگ موجود ہیں نا، اجتماعی دعا ہو رہی،
تو اس طرح کی چھوٹی موٹی تبدیلی کی جا سکتی، کیونکہ اب آپ نے دعا کی نیت کر لی نا، تو اب وہ قرآن کی آیت گویا کہ رہی ہی نہیں، اب وہ دعا ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں کمی زیادتی جائز ہے، اس صورت میں اب وہ آیت کے حکم میں نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا اپنا کلام ہو گیا۔ جیسے کہ کسی نے آپ کی مزاج پرسی کی، یعنی کوئی آپ کے پاس آیا، آپ بیمار تھے تو آپ کی خیریت دریافت کی، تو آپ نے اس کے جواب میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، جبکہ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ پھر آگے آپ نے جوڑ دیا الکریم الرؤوف الرحیم، کہ جو کریم ہے، جو مہربان ہے، جو رحم فرمانے والا ہے، جبکہ یہ الکریم الرؤوف یہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الرحمن الرحیم آتا ہے، اور یہاں پہ کہنے والے نے کیا کہہ دیا؟ الرؤوف الرحیم، الکریم الرؤوف الرحیم کہہ دیا، تو اس نے جو ہے کہ وہ جواب کے طور پر کہا ہے۔ تو اب اس کے لیے قرآن پاک کی آیت کا حکم نہیں ہوگا، اور یہ تبدیلی کرنے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یا جیسے کہ حفاظ یعنی حافظ جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے کبھی کبھی جو یہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، ببرکۃ بسم اللہ السمیع العلیم الرحمن الرحیم، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو اتنا ہے نا، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن اس میں ببرکۃ بھی ملا دیتے ہیں کبھی کبھی، اور بسم اللہ پھر السمیع العلیم ملا دیا، اس طرح وہ کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی کا نام تو اقتباس ہے، یعنی قرآن کی آیت سے کچھ الفاظ لے لینا اور اس میں آیت کی نیت کیے بغیر دعا کی نیت سے یا کسی کے سوال کے جواب کی نیت سے اپنی طرف سے کچھ الفاظ کا اضافہ کر دینا یا کمی کر دینا یہ جائز ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ ہمارا کلام ہو گیا۔ اسی واسطے اس نیت سے جنوبی کو یعنی ناپاک آدمی کو بھی پھر پڑھنا جائز ہو جائے گا، یعنی قرآن کی کوئی آیت اگر قرآن کی تلاوت کی نیت سے ناپاک آدمی پڑھے تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کی آیت کو دعا کی نیت سے جنوبی یعنی ناپاک آدمی پڑھتا ہے یا حائضہ عورت پڑھتی ہے، حیض والی عورت پڑھتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور نمازی کو پڑھنا منع ہے، بلکہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز میں قرآن کی ایسی آیت کہ جس میں دعائیہ کلمات ہیں، اگر وہ دعا کی نیت سے نماز میں پڑھے گا، جہاں قرات کرنی، جہاں تلاوت کرنی ہے وہاں دعا کی نیت کر لے، تو پھر اب یہ اس کا کلام ہو گیا نا، یہ قرآن پاک نہیں رہا۔ وہی بات تو چل رہی ہے، اس نے دعا کی نیت کر لی تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی قرآن پاک جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس میں قرآن پڑھنے کی ہی نیت ہونی چاہیے، اس میں تلاوت ہی کی نیت ہونی چاہیے۔ پھر ایک بات بہت پیاری بتا رہے ہیں، آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دو، بہت پیاری بات بتا رہے ہیں کہ ہم جو وظیفے کرتے ہیں نا کبھی کہ جیسے بزرگ بتاتے ہیں، مشائخ اعظام بہت سارے وظیفے بتاتے ہیں کہ یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ درود شریف اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اتنی مرتبہ، وہ تعداد متعین کرتے ہیں۔ تو ابھی ہمیں آپ میں سے کوئی سوچے کہ یار 100 مرتبہ پڑھنے میں جب اتنا فائدہ ہے تو میں 200 مرتبہ پڑھوں تو کتنا فائدہ ملے گا، کوئی یہ سوچے تو ایک بات یہاں پہ بہت پیاری بیان کر رہے ہیں کہ وہ دعاؤں اور وظیفوں میں جو عدد بیان کیا جاتا ہے نا، اس عدد میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اس عدد میں بھی۔ جیسے یہاں پہ مثال دی، میں اس کو مختصر کر کے اپنے الفاظ میں بیان کر دوں۔ انہوں نے یہاں پہ ایک مثال دی، تالا ہوتا ہے نا، تالے کی چابی، ہر چابی سے وہ تالا کھل جاتا ہے کیا؟ اس تالے کی مخصوص چابی ہوگی جس میں گنتی کے دانت بنے ہوئے ہوں گے، کہ اتنے دانت والی چابی ہوگی تبھی وہ تالا کھل پائے گا۔ اگر اس میں دانت بڑھا دیے جائیں یا اس کے دانت کم کر دیے، جو اس میں جو دندانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ کم کر دیے جائے تو تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ تو یہ عدد جو ہوتی ہے نا، یہ عدد جو تعداد بتائی جاتی ہے اس میں بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے ہی پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ دلائل الخیرات جنہوں نے لکھی ہے اس میں ایک درود شریف آیا جو 14 بار پڑھا جاتا ہے۔ کسی شاگرد نے اپنے شیخ الدلائل شاہ عبدالحق الہ آبادی سے پوچھا کہ ہم 15 بار ہی کیوں نہ پڑھ لیں، یعنی 14 بار پڑھنا ہے تو ہم 15 بار پڑھ لیں تاکہ زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ثواب تو مل جائے گا لیکن جو دروازہ تالے سے کھلنا چاہیے نا، وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ ثواب تو ملے گا، یعنی آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب تو ملے گا آپ کو، لیکن جو عدد، جو تعداد، وہ جس تالے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا ایک تالا ہے گویا کہ وہ جو کھلنا چاہیے وہ اس سے نہیں کھل پائے گا، وہی عدد، اس کے اندر بھی ایک برکت ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اپنے ایک صحابی کو سکھائی، غالباً حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بخاری شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، تو اس میں یہ الفاظ تھے کہ آمنت بنبیک الذی ارسلت، کہ اے پروردگار میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا۔ تو صحابی رسول تھے نا، وہ حضور کے سامنے اس دعا کو دہرانے لگے تاکہ وہ دعا ان کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے، تو انہوں نے یہ کلمات بدل دیے، آمنت برسولک الذی ارسلت، کہ میں تیرے رسول پر ایمان لایا، جبکہ وہاں کیا تھا؟ بنبی کا تھا، بنبی کا کی جگہ پہ بھی رسول کا کہہ دیا، جبکہ معنی میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں آیا تھا۔ وہاں بھی نبی کا ہے اور یہاں بھی رسول کا، نبی اور رسول تقریباً ایک ہی معنی میں ہے،
اور پھر آگے ارسلتا بھی آ رہا ہے تو اس میں رسالت والی بات بھی آ گئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی، نہیں، جو میں نے تم کو سکھایا وہی پڑھو، یعنی آمنت بنبیک الذی ارسلتا ہی پڑھو، کیونکہ دعا میں الفاظ کے ساتھ زبان کی تاثیر کا بھی معاملہ ہوتا ہے، زبان بھی اثر کرتی ہے. حضور کے الفاظ ہیں تو ظاہر سی بات اس میں الگ ہی تاثیر ہوگی. تلوار کی دھار کے ساتھ وار کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی تلوار کی دھار تیز کر لی لیکن وار کے اندر مہارت نہیں ہے تو پھر کام نہیں چلے گا، الٹا سیدھا وار کر دیا وار خالی چلا جائے گا، تو وہ بھی ضرورت ہے. زبان کی تاثیر انہی الفاظ میں سے ہے، انہی الفاظ میں ہوتی جو شیخ سے منقول ہوں، یعنی بزرگوں سے جو الفاظ آئے ہوں. مگر جو دعائیں اور اذکار عبادات میں درکار ہیں ان میں اگر الفاظ بدل جائیں اور مضمون باقی رہے تو عبادت درست ہو جائے گی. لہٰذا اگر کوئی نماز کی تکبیروں میں بجائے اللہ اکبر کے اللہ عظیم یا الرحمن اکبر کہہ دے تب بھی نماز جائز ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی پاکی، اللہ کی بلندی بیان کی جائے. تو جو بھی الفاظ اس طرح کے ہوں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہو رہا تو وہاں پر اگر وہ الفاظ بول دیے تو اس سے بھی نماز درست ہو جائے گی. البتہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، کیونکہ واجب چھوٹ جائے گا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی. انشاءاللہ آنے والی آیت یعنی آیت نمبر 60 کی تفسیر ہم آنے والے درس میں شامل کریں گے. اس آیت کریمہ کے اندر جو بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے واقعات مسلسل چل رہے ہیں. بنی اسرائیل نے پانی مانگا تھا، وہ میدان تیہ کے اندر ہی وہیں پر یہ اس تھوڑا سا پھر سے واپس گئے ہیں. تو میدان تیہ میں جب وہ پیاسے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے پانی مانگا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیسے فرمایا تھا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آنے والی آیت کریمہ کے اندر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.